دیکھیے، جب بھی کسی بھی ملک کے اندر غیر معمولی رین فال ہوتی ہے تو اس کے نتیجے میں شہروں کے اندر فلڈنگ ہوتی ہے۔ کراچی میں 90 سال کا ریکارڈ ٹوٹا ہے۔ یقیناً جب اتنی غیر معمولی بارش ہوگی تو اس سے غیر معمولی تباہ کاری ہونا یہ ایک آفت کلیمٹی کے زمرے میں آ جاتا ہے، اور اسی لیے ہمارا یہ موقف ہے کہ اس موقع پر کہ جب لوگوں کا اتنا نقصان ہو چکا ہے، ایک قدرتی آفت کی وجہ سے نقصان ہوا ہے، ہم کسی بلیم گیم کی بجائے ایک ایسا حل تجویز کریں جس سے کراچی کو دوبارہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہونے کا موقع ملے۔ اور اس کے لیے ہماری تجویز یہی ہے کہ وفاقی حکومت کو لیڈ لیتے ہوئے سندھ کی صوبائی حکومت کے ساتھ بیٹھنا چاہیے اور ایک ایسا پیکج بنانا چاہیے کہ جس سے نقصان بھی تلافی ہو اور مستقبل کے لیے بہتر انفراسٹرکچر بنانے میں مدد مل سکے۔ دیکھیے، جو آپ نے فیٹف کے حوالے سے قانون سازی پہ سوال کیا، یہ بات ہم واضح کر چکے ہیں کہ اپوزیشن نے اپنی قومی ذمہ داری پوری کرتے ہوئے فیٹف پہ جو قانون سازی ہے وہ قومی جذبے کے تحت کی ہے۔ اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ وزیر خارجہ نے خط لکھ کر لیڈر آف اپوزیشن کا شکریہ ادا کیا ہے اور اپوزیشن کے کردار کو سراہا ہے۔ البتہ ہم نے اس قانون سازی کو نہیں ہونے دیا جو یہ حکومت فیٹف کا نام لے کر اس ملک پہ کالا قانون مسلط کرنا چاہتی تھی، جس میں اس حکومت کی کوشش تھی کہ نیب کے قانون کی طرح جس کو دل چاہے وہ 90 دن کے لیے یا 180 دن کے لیے دوبارہ اٹھا لے، اس کا کوئی ضمانت نہ ہو سکے اور اس کو کوئی انصاف نہ مل سکے۔ اپوزیشن کا موقف یہ ہے کہ جو بھی گرفتاری کی جانی چاہیے اس کے لیے حکومت ثبوت پیش کر کے عدالت سے اریسٹ وارنٹ حاصل کرے۔ نیب کے چیئرمین کو سیاہ سفید کا مالک نہیں بنایا جا سکتا کہ وہ حکومت کا جو بھی مخالف ہو اس کو پکڑ لے اور جو حکومت کی چھتری میں ہو اس سے آنکھیں بند کر لے۔ اور یہی ہمارا سوال ہے۔ کل آپ کو پتا ہے کہ ہماری نائب صدر نے بھی اس پر بات کی، لیکن میں یہ بات پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ہمیں یقین ہے کہ حکومت کے کسی عہدے دار کا کوئی احتساب نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ حکومت احتساب پروف ہے۔ چینی کے نام پہ 300 ارب روپے کا ڈاکہ ڈالا گیا، چوری پکڑی گئی اور اپنے اہم حکومتی ممبر کو رات کے اندھیرے میں حکومت نے اپنی سرپرستی کے اندر ملک سے باہر فرار کرا دیا۔ آج تک پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا کہ گندم کی فصل مارکیٹ میں آئی ہو اور 15 دنوں میں آٹا غائب ہو جائے۔ آٹا مافیا جس نے اس ملک کو، غریبوں کو دونوں ہاتھوں سے لوٹا، ان سے آنکھیں بند کر کے چشم پوشی کر لی گئی۔ کیوں؟ کہ وہ عمران خان کی حکومت کے ممبر ہیں۔ ادویات کا سکینڈل جس میں دوائیوں کی قیمت 500-600 گنا سے 1200% تک بڑھائی گئی، اس سکینڈل کے اندر وزیر کو برطرف کیا گیا، لیکن وہاں سے نکال کے پارٹی کا سیکرٹری جنرل لگا دیا۔ کسی نے اس سے سوال نہیں کیا کیونکہ وہ عمران خان کا پیارا ہے۔ پٹرول کے اوپر ایک رات میں 25 روپے لیٹر اضافہ کر کے تیل مافیا کو اربوں روپے کا فائدہ دیا گیا۔ کسی نے ان سے سوال نہیں کیا کہ یہ کیوں ہوا، چونکہ عمران خان کے پیارے ہیں۔ تو لہٰذا حکومت کی سرپرستی میں عمران خان کی چھتری میں آ جائیں
تو آپ کو ہر قسم کے احتساب سے بچت بھی ہے, بچاؤ بھی ہے, اور آپ احتساب پروف بھی ہیں. آپ اپوزیشن میں آ جائیں, آپ کا کوئی گناہ نہیں بھی ہے تو احتساب آپ کو گناہگار بنا دے گا. یہی بات فرحت اللہ بابر صاحب نے کی کہ اس ملک کے اندر یک طرفہ احتساب نے عوام کو بتا دیا ہے کہ یہ حکومت احتساب نہیں کر رہی, یہ سیاسی انتقامی کارروائیوں اور ایجنڈے پر عمل پیرا ہے. جبکہ ہم کہتے ہیں کہ اگر اپوزیشن کا احتساب کرنا ہے تو حکومت کے ان تمام عہدیداروں کو بھی احتساب کے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے جن کے ثبوت میڈیا میں سامنے آ چکے ہیں اور واضح دستاویزی ثبوت آ چکے ہیں کہ انہوں نے کرپشن کی ہے یا ناجائز اثاثے بنایا.